الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہ سورۃ الہود کی 25 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا کہ یقین رکھو میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ کہ تم صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو، یقیناً میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا تو ہم کو ہمارے ہی جیسا ہی ایک آدمی نظر آتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ نیچی قوم کے لوگ وہی تمہاری بات مانتے ہیں، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، یعنی اوپر سے. ہماری قوم کے چند رذیل سطحی رائے سے تمہاری پیروی کرنے والے ہیں اور ہم کو اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نظر آتی نہیں ہے، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. اس نوح علیہ السلام نے کہا
اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس اللہ تعالی نے اپنے پاس سے مجھے ایک رحمت یعنی نبوت عطا کی ہوئی ہے، سو اس کی حقیقت تمہاری آنکھ سے چھپا دی گئی ہے، کیا ہم تم سے اس رحمت کو زبردستی چمٹا دیوے حالانکہ تم اس کو پسند کرتے نہیں ہو؟ کیا ہم تم کو اس کے لیے مجبور کر دیوے حالانکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، میرا بدلہ تو میرے اللہ تعالی کے ذمے ہے، اور میں ایمان والوں کو ہٹانے یعنی نکالنے والا نہیں ہوں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے ہی والے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم سب جاہل لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان غریب ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کون مجھ کو چھڑائے گا، کون مجھ کو بچائے گا؟ کیا پھر بھی تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم کو ایسا نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالی کے خزانے ہیں، اور میرا دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو میرے ماننے والے لوگ تمہاری نظروں میں بالکل حقیر ہے، ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کوئی بھی بھلائی یعنی ثواب نہیں دیں گے۔ جو بات ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یقیناً تب تو میں ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا، یعنی اگر ان کے دل میں اخلاص ہو اور میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دوں تب تو میں ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی دنیا کی شروعات کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے لگ بھگ 1000 سال گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مبارک زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں رہتے تھے اور وہاں رہ کر کے لوگوں کو ایمان توحید سکھلاتے تھے۔
توحید کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ سکھلاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر 5 بڑے بڑے بت پتھر کے بنے ہوئے، ان کی لوگ جو ہے پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ایک دیو کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا یعوق، نصر، سوا، یہ 5 ان کے جو ہے مشہور بت اور دیوتا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تمہارے پتھر کے بنے ہوئے خدا ہے، یہ تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے تم جھکتے ہو۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے یہ پوری دنیا پیدا کی، اس اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور نبی کا کام ہوتا ہے اپنی امت کو شفقت، محبت، پیار سے ڈرانا۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے کسی کو دھمکا کر کے، جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو لکڑی کے ذریعے سے ڈراتا ہے، تماچے سے ڈراتا ہے۔ نبی اپنی امت کو لکڑی اور مار اور پٹائی سے نہیں ڈراتے، بلکہ بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ڈراتے ہیں۔ لوگوں ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے، دنیا میں اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ بہت شفقت سے نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اور ایک ہی بات، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، تو دنیا میں بھی اللہ بڑا عذاب دیں گے، اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ دوسرا عذاب ہوگا، ڈبل ڈبل عذاب، دنیا میں بھی عذاب، قیامت کے دن بھی عذاب۔ اسی لیے ایک اللہ کی تم لوگ عبادت کرو۔ تو ہر جگہ پر کچھ لیڈر لوگ ہوتے ہیں، سردار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ لیڈر لوگ اچھے ہوتے ہیں تو پوری قوم کو اچھے راستے پر چلاتے ہیں۔ اگر یہ لیڈر لوگ بدمعاش ہوتے ہیں تو پوری قوم کو بربادی کے راستے کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لیڈر لوگ تھے، آگیوان لوگ تھے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار اور بڑا کہتے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ نوح، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے مجھے اللہ کا رسول؟ مجھے کیوں نہیں مانتے اللہ کا نبی؟ تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، جیسے ہم انسان ایسے تم انسان ہو، جیسے ہم بشر ہے تم بشر ہو، اسی لیے ہم تم کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم انسان ہو، اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے انسان کو نبی بنایا۔ تم بشر ہو، اللہ نے تمہارے لیے بشر کو نبی بنایا۔ اس جگت میں انسان رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے اللہ رسول بھی انسان بنائیں گے۔ جیسے کہ ایک کلاس روم ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی پڑھنے والے ودیارتھی ہوتے ہیں تو انہی میں سے ایک آدمی کو مانیٹر بنایا جاتا ہے۔ ایسا تو ہوگا نہیں کہ کلاس میں پڑھنے والے الگ اور مانیٹر کہیں باہر سے لا کر کے کسی کتے کو بنا دے کہ بھئی یہ کتا تمہارا مانیٹر ہوگا۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کلاس روم کے اندر ودیارتھی انسان بیٹھے ہیں اور کتے کو مانیٹر بنا دیا، یا یہ کہ کسی بھوت کو، جنات کو، ڈاکن کو لا کر کے مانیٹر بنا دے۔
تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے ارے ہمارا مانیٹر جنات ہے، بھوت ہے، ڈاکن ہے؟ ارے جیسا انسان ہوگا ایسا مانیٹر ہوگا، ایسا رنگ لیڈر ہوگا۔ تو کہا کہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو اللہ نے نبی بھی انسان کو بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بشرم مثلنا۔ دوسری بات ان لوگوں نے ایسی کہی کہ اے نبی، آپ کی بات کون مانتے ہیں؟ ایمان کون لا رہا ہے؟ اسلام کون قبول کر رہا ہے؟ ذرا دیکھو پبلک کے اندر۔ تو کہا کہ جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، سماج میں بالکل BC بیکورڈ، تھرڈ کلاس فٹیچر قسم کے پچھات ورگ کے لوگ ہیں، کہا وہ ایمان لاتے ہیں۔ کوئی بڑے مالدار لوگ، لیڈر لوگ، سردار لوگ، ایسے لوگ تو کوئی ایمان لاتے نہیں آپ کے اوپر۔ سب غریب، مسکین، فقیر، اور جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، کوئی چپل سینے والا موچی ہے، تو کوئی کپڑے سینے والا درجی ہے، تو کوئی کپڑے بنانے والا وણکر ہے، جلاہا ہے۔ اس طرح کے لوگ تمہارے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے حقیقت میں سچے نبی ہوتے تو بڑے بڑے مالدار لوگ، قوم کے بڑے اونچے لوگ یہ آپ کے اوپر ایمان لاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بھائی ایمان تو تقدیر کی بات ہے، جس کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اور عام طور پر دیکھو بخاری شریف کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والے سب سے پہلے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ جو سماج کے غریب لوگ اور سماج کے اندر جن کا کوئی بہت بڑا نام نہیں ہوئے، سماج کے اندر جن کی کوئی بڑی عزت نہ ہوئے، ایسے لوگ نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے کہ مالداروں کو مال کا نشہ ان کے دماغ پہ چڑھتا ہے، اسی لیے وہ جلدی نبیوں کی بات مانتے نہیں ہیں۔ دولت والوں کو دولت کا نشہ چڑھتا ہے، اسی لیے وہ شریعت کی بات جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایمان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ایمان دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کون مسلمان ہو رہا ہے، کون ایمان لا رہا ہے، بس میں سچا نبی ہوں، تم لوگ ایمان لے آؤ۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں ایمان کی دعوت شروع کی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب آدمی، غلام آدمی، نوکر آدمی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب آدمی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب غریب لوگ، نوکر لوگ، غلام لوگ، وہ میرے آقا پر جلدی جلدی ایمان لائے، جلدی جلدی اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑے لوگوں میں صرف حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تھے، باقی جنرل شروع میں حضور پر ایمان لانے والے مکہ کے سب غریب قسم کے لوگ فٹافٹ ایمان لا رہے۔ اور اس زمانے کے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، ٹوپی لوگ، مالدار لوگ، لیڈر لوگ، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ ہے، عتبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، یہ سب مکہ کے بڑے لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لائے، وہ دور رہے۔ ان کو مال کا گھمنڈ تھا، دولت کا نشہ تھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ سب غریب قسم کے لوگ جلدی جلدی ایمان لائے۔ یہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی برکت سے حضرت عثمان غنی ایمان لائے۔ حضرت عثمان بہت مالدار تھے، لیکن ان کے ایمان لانے کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق کی محنت لگی۔ ان کی پرانی دوستی تھی، اسلام سے بہت پہلے کی دونوں میں پکی دوستی تھی،
تو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھایا حضرت عثمان غنی کو، بھائی عثمان، دنیا میں اللہ نے مالدار بنایا ہے، جنت میں مالدار بننا ہے تو آ جاؤ اس نبی کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو۔ سمجھا بوجھا کہ عثمان کو لائے حضرت ابوبکر صدیق، ایمان قبول کیا اور پھر حضور کے داماد بن گئے، جمائی بن گئے، ڈبل جمائی بن گئے۔ حضور نے ایک لڑکی سے شادی کرائی، انتقال ہو گیا تو دوسری لڑکی سے شادی کرائی، دوسری لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا، اب حضور کی کوئی بیٹی کنواری نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان غنی سے میں شادی کرواتا۔ اتنے آگے کے درجے کے وہ بن گئے حضرت عثمان۔ تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہی جلدی ایمان میں داخل ہوتے ہیں، دین کے کام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھائی۔ پھر تیسری بات یہ لوگ یوں کہنے لگے، حضرت آپ اپنے آپ کو نبی تو کہتے ہو لیکن آپ کے اندر کوئی فضیلت تو نظر آتی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی بڑائی تو نظر نہیں آتی کہ آپ مالدار ہوئے، آپ بڑے اونچے مرتبے والے ہوئے، آپ کوئی بہت اونچے آدمی، عزت والے سمجھے جاتے ہوئے، ایسا تو کچھ نظر آتا ہے نہیں، لہذا ہم آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے آدمی ہو۔ دیکھو، ہر نبی کو قوم نے جھوٹا ہونے کی تہمت دی ہے کہ آپ جھوٹے ہو، آپ کی بات جھوٹی ہے، آپ سچے رسول نہیں ہو، آپ سچے نبی نہیں ہو۔ ہر ایک نبی کو لوگوں نے جھٹلایا۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات یاد رکھنا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کروایا کہ آپ نبی ہے، اب اعلان کرو۔ 40 سال تک کی عمر حضور کے نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں ایسے حضور رہتے تھے، جس طریقے سے مکہ میں دوسرے بھی انسان تھے، حضور بھی ایک انسان تھے، لیکن وہ آقا کی 40 برس کی زندگی کیسی تھی کہ اس 40 برس کی زندگی میں مکہ کا ہر انسان یہ کہتا تھا کہ یہ محمد بڑے سچے آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 برس کی زندگی، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سماج میں، ایک قوم میں، ایک جماعت میں، ایک بستی میں 40 برس کوئی آدمی رہے اور پورے شہر کے لوگ یوں کہتے ہو کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ کتنے بڑے کمال کی بات ہے، کتنی بڑی خوبی کی بات ہے کہ 40 برس میں ایک مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ زندگی میں ایک آدھ سچ تو ملے ان کی زبان سے، اور وہ 40 برس میں ایک جھوٹ بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، بس لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے آپ جھوٹے ہیں۔ تو نبی کو لوگوں نے جو جھوٹا کہا، یہ جھوٹا کہا نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد۔ جب نبی اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، تو جا کر کے لوگ کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ایسے۔ اور جب تک ایمان کا اعلان نہیں کیا وہاں تو لوگ بہت سچے آدمی، بہت امانت دار آدمی، بڑے اچھے اخلاق والے آدمی، بہت اونچے اخلاق، اور حقیقت میں بھی ہر نبی اچھے اخلاق والے، سچائی والے، امانت داری والے، سب کچھ۔ لیکن جہاں اعلان کریں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بس لوگ جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، ساری لڑائی اور جھگڑے ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تم ایمان کا سودا کر لو تو کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، تم ایمان کے اندر شرک کے لیے مکس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ایمان اور شرک دونوں چلے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایمان اور کفر پر آ جاؤ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
جہاں تم یہ بات کرو گے پیور ایمان کی، پیور اسلام کی، ایک اللہ کی، شریعت کی، وہیں سارے جھگڑے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا ان لوگوں کو کہ آپ جھوٹے آدمی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا، چمتکار دیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبی ہونے کا تاج میرے اوپر پہنایا، لیکن تم آنکھ بند کر کے رکھتے ہو تو میں کیا کروں؟ تم کو میرا نبی ہونا دکھتا نہیں ہے، تم جان بوجھ کے اندھے بنتے ہو تو میں بھی کیا کروں؟ دیکھو اندھے دو طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ بعض اندھے کیسے ہوتے ہیں؟ حقیقت میں اندھے ہوتے ہیں، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، یعنی یہ آنکھ بند ہوتی ہے یا آنکھ کھلی ہوتی ہے لیکن آنکھ کام نہیں کرتی ہے ان کی، یہ حقیقت میں اندھے۔ اور بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں دوسری قسم اندھے کی، کہ وہ دیکھتے ہوتے ہیں اور اندھے بنتے ہیں، دیکھتے ہوتے ہیں اور وہ اندھے بنتے ہیں۔ جیسے کہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہو اور وہ مسجد میں موجود بھی ہو تو بھی جو ہے ایسے نکل جاؤ، ایسا کر لو کہ جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، اس طریقے سے۔ اب وہ بیچارہ کہے کہ اس دن مسجد میں آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ نہیں، کہاں، کون سی مسجد میں، کون سی صف میں، کون سی نماز میں؟ حالانکہ سب دیکھا ہوتا ہے، کہاں ہے کیا نہیں ہے۔ اپنی غرض ہوتی ہے تو نہ دکھتا ہو تو بھی دکھے گا، اور سامنے والے کا بیچارے کا کوئی کام ہو تو اس وقت دکھنے کے باوجود بھی آدمی اندھا بن جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ ابھی میرے پاس قرض مانگنے آئے گا کہ قرض میں 50 روپے دے دو، نہیں تو آدمی کیسے چھپ کے نکل جاتے کنی کاٹ کر کے، جیسے کہ دیکھا ہی نہیں، اس طریقے سے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا زبردستی کے اندھے بنتے ہیں، قدرتی وہ اندھے ہوتے نہیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کو اللہ معجزے دیتے ہیں، چمتکار دیتے ہیں، لیکن تم جان بوجھ کے اندھے بنتے ہو اور ایسا رول کرتے ہو جیسے کہ تم کو میرا نبی ہونا دکھتا ہی نہ ہو۔ کیسا تم لوگ بڑا ظلم کر رہے ہو۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ بھئی یہ ایمان اتنی پیاری چیز ہے کہ جو طالب ہوتا ہے نا، طلب کرنے والا، اس کو ملتا ہے۔ کوئی چاہتا نہیں ہو تو اللہ زبردستی دیتے ویتے نہیں ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے کھانا نہیں چاہتا تو ماں زبردستی کھلائے گی، باپ زبردستی کھلائے گا، لیکن ایمان تو طلب پر ملتا ہے۔ ایمان طلب ہو دل میں تو ملتا ہے۔ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر کتنے انسان تھے ہوشیار، سمجھدار، حضور کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے۔ دل میں کیا تھا؟ ضد تھی، ضد، ہٹ ڈھرمی، ضد پر وہ اڑے ہوئے، ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ دل میں ایمان گھسائیں گے نہیں، داخل نہیں کریں گے۔ یہ تو کچھ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ خوش نصیب لوگ گزرے ہیں کہ جن کو باندھ کر کے زبردستی لایا گیا اور وہ چیز ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ بعض لوگ ہوتے تھے ایسے، اللہ کے یہاں تقدیر میں تھا ایمان لانا تو ان کو پکڑ کے لائے مسجد نبی میں، حضور نے کہا باندھو ان کو کھمبے کے ساتھ، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو ان کو۔ اب جو انہوں نے مسجد کے اندر، وہ قیدی تھے اور حضور سے غداری کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، اس لیے قید میں لائے، اور وہ زمانے میں کوئی اسپیشل جیل کھانا نہیں تھا، مسجد میں بندھوا دیا حضور نے کھمبے کے ساتھ۔ تو اب اس نے مسجد کا ماحول دیکھا بندھے بندھے کہ ارے یہ تو بہت اچھے کچھ کام کرتے، آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو یہ سب منظر دیکھ کر کے دل میں ایمان آیا، اور جب ان کی جیل کی مدت پوری ہوئی تو جیسے جیل سے چھوٹے تو فوراً کہنے لگے ہم کو کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ایک سمامہ نام کا آدمی تھا، بڑا سردار لیڈر آدمی، یمامہ کا، پورے یمامہ کا بادشاہ ہو،
اور یہاں سے اناج مکہ مدینہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. اب وہ پکڑ کے لایا گیا، حضور نے مسجد میں کھمبے سے بندھوایا اس کو. اب جو اس نے، اور لمبا زمانہ بھی جیل نہیں، 3 دن کی جیل ہوتی تھی، تو حضور نے مسجد میں کھمبے کے ساتھ اس کو بندھوایا. اب اس نے 3 دن جو مسجد کا ماحول دیکھا تو کلمہ پڑھ کے وہ واپس گیا، صحابی بن گئے، ایمان لے آئے. اب ہم اکرام سے کہتے ہیں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں تقدیر والے کہ جو باندھ کے لائے گئے اور وہ جیل ان کے لیے ایمان کا ذریعہ بن گئی. باقی جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ تم ایمان کو چاہتے نہ ہو پھر بھی اللہ زبردستی ایمان دے دے، زبردستی تمہارے دل میں ایمان بٹھا دے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائیو میری بات تو سنو، میری بات تم سنتے کیوں نہیں؟ کیا میں ایمان کی بات سنانے میں تم سے کوئی فیس مانگتا ہوں، بدلہ مانگتا ہوں، پیسے مانگتا ہوں، میں تمہارے پاس ٹیکس مانگتا ہوں؟ پھر کیوں میری بات نہیں سنتے ہو؟ آج تو دنیا میں جو اسپیکر لوگ آتے ہیں بولنے والے، ان کی باتیں سننے جانے کے لیے آپ کو کوپن خریدنی پڑتی ہے، فی جمع کرانی پڑتی ہے. اور نبی دین کی بات سناتے کہ لا اسألکم علیہ مالا، مال نہیں چاہیے، مفت میں سناتا ہوں. پھر تو سنو، مفت میں سنا رہا ہوں وہ سن لو، اور میرا بدلہ میرے اللہ مجھے دیں گے، خدا مجھے بدلہ دیں گے، اللہ مجھے ایمان کی دعوت کا ثواب دیں گے. اب ان لوگوں کو ایک واندہ تھا، خطرناک واندہ. کیا واندہ تھا؟ کیا کہتے تھے کہ یہ سب غریب فقیر قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، نبی ان کو ہٹاؤ تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہ موچی، یہ رکشے والے، یہ گھوڑا گاڑی چلانے والے، یہ اس طریقے سے کپڑے والے، کپڑے سینے والے، یہ 3rd کلاس فٹیچر لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ہم بڑے لوگ ہیں، ہم آوے تو آپ کو ان کو ہٹا دینے کا، ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالنے کا، تو ہم آپ کی بات سنیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ ایمان ہے، یہ دین کی بات ہے، اس میں سب برابر. مسجد میں آتے ہو نماز پڑھنے، کروڑ پتی بھی یہاں کھڑا رہے گا، اور جھونپڑے میں رہنے والا بھی یہاں کھڑا رہے گا، فٹ پاتھ پہ سونے والا بھی یہاں کھڑا رہے گا. یہاں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ مالداروں کی صف الگ، رکشے والوں کی پیچھے، فٹ پاتھ والوں کی وہاں نل کے پاس، ایسا یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہاں تو سب برابر خدا کے دربار کے اندر، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، نوکر ہو، سیٹ ہو، سب اللہ کے دربار میں برابر. تو نبی کے دربار میں بھی برابر. کہ یہ نبی کا دربار ہے، یہاں سب لوگ برابر برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. یہاں بیٹھو، ایمان کی بات سننا ہو تو سنو، ورنہ جو ہے نہیں سننا ہو تو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بڑا خطرناک عذاب آیا، جو انشاءاللہ آگے والی آیت کے اندر ہے. اللہ ہم سب کو نبیوں سے محبت عطا فرمائے، اور نبیوں نے جو باتیں ہم کو سکھلائی ان باتوں کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی دین پر صحیح معنی میں ہم کو چلنے والا بنا دے. کسی سے نفرت نہیں رکھنے کی، غریب سے غریبی کی وجہ سے نفرت مت رکھو، اور جن کے کاروبار چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ان سے بھی نفرت مت رکھو کہ یہ تو لاری چلانے والے، اس طرح نفرت نہیں کرنے کی. یہ رکشے والے، ایسی نفرت نہیں کرنے کی کسی سے. یہ موچی آدمی، ایسی کسی سے نفرت نہیں کرنے کی. دھندا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، کسی طرح بھی حلال روزی کماوے، عزت کرو، ہر ایمان والے کی عزت. یہ نہیں کہ مالداروں کی عزت کرو اور غریبوں کو ایک دم 3rd کلاس سمجھو. یہ چیز نکالو دل میں سے، ہمارا ایمان ہم کو یہ سکھلاتا ہے. خیر النساء محمد علی بنگڑی والا کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، اور
ان کے پیچھے ان کی اولاد گھر والوں کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، وہاں انگلینڈ میں لیسٹر میں ہے، ناصر اس کا نام ہے۔ ابھی یہاں سے لاک ڈاؤن کے بعد ابھی ان لاک کے زمانے میں ابھی گئے اور وہاں جا کر کے زبردست کورونا کا اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر، بہت سیریس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی اور عافیت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما، پوری دنیا کے ایمان والوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عدل و انصاف کا بول بالا فرما، ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرما، فتنوں، سازشوں، مکاروں اور مکر سے امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ تمام مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں اور جماعت کا کام مراکز سب کو اے اللہ عافیت سے آباد فرما دیجیے، پابندیوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو جیلوں میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، اے اللہ حلال برکت والی ہر ایک کو روزی عطا فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرما، جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہم کو پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔